السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اے ہمارے رب، ہمارے سینے کھول دے، ہمارے دل کشادہ کر دے، ہمیں حوصلہ اور سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبوب ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اس پہ غور کرنے اور اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ پچھلے ہفتے ہم نے صلح حدیبیہ اور فتح خیبر کے ٹاپک کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے پہلے 5 پیجز جو ہیں سیشن کے پڑھے تھے۔ اس کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ میں یہاں پیش کروں گی تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کس چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، اس لیے 2000 صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ احرام باندھ کر مکہ روانہ ہوئے۔ قریش نے خوف کی وجہ سے راستہ روک دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گیا۔ دعا سے خشک کنویں میں پانی جاری ہوا۔ قریش کے بھیجے گئے سفیروں نے دیکھا کہ مسلمان صرف عبادت کے لیے آئے ہیں، مگر وہ پھر بھی ضد پر رہے، اور اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر مکہ بھیجا تھا۔ تو اب اس کے بعد کے ہم واقعات پڑھتے ہیں، اور اس میں شامل ہے بیعت رضوان اور پھر حدیبیہ کا معاہدہ کیسے ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ جو شخص اس مقصد میں شریک ہونا چاہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے کہ آخری دم تک وفادار رہے گا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے: تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے، وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے۔ پھر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے نقصان کو، اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ سے، تو وہ اس کو دے گا بدلہ بہت بڑا۔ بیعت الرضوان کے فوراً بعد اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ اس کے بعد 2 دن اور 2 رات کے طویل مذاکرات ہوئے۔ آخرکار قریش مکہ نے سہیل بن عمرو کو ایک وفد کے ساتھ حدیبیہ بھیجا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضروری گفتگو کرے اور مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان عدم جہریت کا، یعنی لڑائی نہ ہو، اس کا معاہدہ طے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ وہ معاہدے کی تحریر تیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے فوراً اعتراض کیا اور کہا: ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، اس لیے بسمک اللہم، یعنی اے اللہ تیرے نام سے، کیونکہ قدیم زمانے سے ہمارے تمام معاہدے اسی طرح شروع ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگلا جملہ لکھا: یہ معاہدہ ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان۔ اس پر بھی سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا اور کہا کہ یوں مت لکھو، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر مانتے تو مکہ میں آنے سے کیوں روکتے؟ لہٰذا یوں لکھو: یہ معاہدہ ہوا ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی وہی لکھو جو سہیل کہتا ہے تاکہ اس کی رضامندی حاصل رہے۔ تو پھر معاہدے کے الفاظ کچھ یوں لکھے گئے، بسمک اللہم۔ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان طے پایا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق قریش یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آئندہ 10 سال تک مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ ان 10 سالوں میں اگر کوئی شخص قریش کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس آ جائے تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اسے قریش کے حوالے کر دے، لیکن اگر کوئی شخص مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ متعارکہ جنگ کے ان 10 سالوں میں کوئی فریق دوسرے کی جان اور مال پر حملہ نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس مدت کے دوران قریش کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں عہد و پیمان باندھیں، آزادانہ معاہدے کریں اور اپنی مرضی سے روابط قائم رکھیں۔ مسلمانوں کو اس سال مکہ میں داخل ہونے اور کعبہ کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ اگلے سال وہ زیارت کے لیے آ سکیں گے، تاہم شرط یہ ہوگی کہ وہ مکہ میں 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے اور تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے۔ یہ معاہدہ ہجرت کے 7ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان طے پایا۔ تمام مسلمان قریش کی جانب سے عائد کردہ ان پابندیوں سے دل گرفتہ تھے اور اس معاہدے کو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انشاءاللہ مکہ ضرور جاؤ گے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت حاصل کرو گے۔ معاہدہ حدیبیہ پر دستخط ہونے کے 2 دن بعد حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ مکہ سے بھاگ نکلے اور حدیبیہ پہنچ کر مسلمانوں سے آ ملے۔ ابو جندل کے پہنچنے کے کچھ دیر بعد سہیل بن عمرو بھی وہاں آ گیا اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کی روح سے اگر کوئی شخص قریش کے ہاتھوں سے بھاگ نکلے اور تمہاری پناہ میں آ جائے تو تم پر لازم ہے کہ اسے ہمارے حوالے کر دو، لہٰذا میرے بیٹے ابو جندل کو میرے حوالے کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادر ناخواستہ ابو جندل کو ان کے باپ کے حوالے کر دیا۔ ابو جندل نے ملتجی ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھے مار ڈالے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، ابو جندل ڈرو نہیں، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کے دلوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کعبے کی زیارت سے محروم رہنے کے بعد یہ ان کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا، مگر بیت رضوان کے عہد وفا نے انہیں بے قابو نہ ہونے دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان بہت رنجیدہ اور ملول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع کیا اور قرآن کریم کی سورہ الفتح سے آیت نمبر 18 کی تلاوت فرمائی۔ تحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب بیعت کرنے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے، پھر معلوم کیا جو ان کے جی میں تھا، پھر اتارا ان پر اطمینان اور انعام دیا ان کو ایک فتح نزدیک۔ صلح نامہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور ذبح کریں اور سر منڈوا کر احرام کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم 3 مرتبہ فرمایا، مگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس قدر غم زدہ تھے کہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے۔ اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہوئے اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اپنے دل کا حال بیان فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا اونٹ ذبح کر کے سر منڈوا لیں۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پیروی کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے سر منڈوا لیا تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی قربانیاں دیں، سر منڈوائے اور احرام سے نکل آئے۔ صحرا میں اسلامی فوج۔ عام مسلمان معاہدے کے دیر پاس رات کو نہ سمجھ سکے تھے جب وہ اپنے سر منڈوانے اور احرام سے نکلنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو بہت غم زدہ اور دل گرفتہ تھے۔ ایسی حالت میں جب مسلمان دلوں میں درد چھپائے مدینہ کی جانب گامزن تھے، راستے میں ایک مسلمان ابو بصیر جو مکہ سے بھاگ نکلے تھے، انہوں نے مسلمانوں سے پناہ کی درخواست کی۔ ابھی ابو بصیر کو اطمینان کا سانس لینے کا موقع بھی نہ ملا تھا کہ قریش کے 2 آدمی وہاں پہنچ گئے اور مطالبہ کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاہدے کی روح سے ابو بصیر کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا، وہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو واپس نہ بھیجیں، یہ ہم سے پناہ مانگنے آیا ہے، اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو اسے قریش کے حوالے نہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عہد کی پاسداری کے پابند ہیں۔ یہ سن کر قریش کے دونوں آدمیوں نے ابو بصیر کو اونٹ پر باندھا اور واپس روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابو بصیر نے اپنی رسیاں توڑ دیں اور رہائی حاصل کر لی۔ انہوں نے 2 میں سے ایک قریشی کو قتل کر دیا جبکہ دوسرا جان بچا کر بھاگ نکلا۔ ابو بصیر دوبارہ مسلمانوں کے پاس پہنچے اور پناہ کی درخواست کی۔ اگلے روز وہ زندہ بچ جانے والا قریشی شخص مسلمانوں کے قافلے میں پہنچا اور ابو بصیر کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو بصیر کو اس شخص کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں پکڑ سکتے ابو بصیر رضی اللہ عنہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے مکہ واپس جانے کے بجائے ریگستان میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا اور ذوالمرہ کے مقام پر جا بسے۔ کچھ دنوں بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے بھاگ کر ذوالمرہ پہنچے، پھر عتبہ بن اسد بھی وہاں پہنچے۔ رفتہ رفتہ مکہ کے کئی مسلمان وہاں آ کر جمع ہو گئے اور ایک خود مختار اسلامی گروہ تشکیل پا گیا۔ حدیبیہ کا معاہدہ ہوئے 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ ذوالمرہ کے مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہ ایک چھوٹی فوج بن گئے۔ وہ مکہ جانے والے قریشی قافلوں کا راستہ روکنے لگے اور مال غنیمت حاصل کرنے لگے۔ ان مسلمانوں نے قریش کو اتنا تنگ کر دیا کہ آخرکار قریش نے عاجز آ کر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ذوالمرہ میں جمع ہونے والے مسلمانوں کو مدینہ بلوا لیں۔ اسی سال مکہ میں خشک سالی اور قحط پڑ گیا۔ قبیلہ یمامہ کی سرزمین خوراک کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور تھی اور اس قبیلے کے سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے سردار نے مکہ والوں سے تجارت پر پابندی لگا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ یمامہ کے سردار کو پیغام بھیجا کہ وہ اہل مکہ کو اشیاء خوردنی فروخت کرنے پر پابندی نہ لگائے۔ مزید برآں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 سونے کے سکے مکہ بھجوائے تاکہ انہیں وہاں کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مقدار میں کھجوریں ابو سفیان کے ذریعے مکہ بھجوائیں اور فرمایا کہ وہ ان کھجوروں کے بدلے چمڑا یا کھالیں دے سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کوشش کی کہ وہ کھجوریں واپس کر دے، لیکن اہل مکہ کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ یہ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجی گئی ہیں۔ بھوک سے نڈھال اہل مکہ نے ان کھجوروں کو قبول کر لیا اور ابو سفیان کو بھی انہیں واپس کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یوں جب مکہ کے عام لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ کھجوریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجی گئی ہیں تو ان کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت اور نرمی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ فتح خیبر۔ مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کے معاہدے کے باوجود
خیبر کے یہودیوں نے اپنی عداوت بھرے طرز عمل کو نہیں بدلا۔ وہ بدستور مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے مضافات سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمان شمالی علاقوں سے اقتصادی روابط قائم نہ کر سکیں۔ یہودیوں کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ خیبر کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ خیبر میں 8 جنگی قلعے تھے۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مگر خیبر کی خراب آب و ہوا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور یہودیوں پر حملہ کیا، مگر شدید مزاحمت کی وجہ سے فوری کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ خراب موسم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے اور وہ بھی بیمار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فوج کی قیادت سونپ دی، مگر مضبوط قلعوں پر کوئی بڑی ضرب نہ پہنچی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئے۔ پھر سیدنا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوج کی قیادت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ وہ آنکھوں کے عارض آشوب چشم میں مبتلا تھے اور ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی اور نطات نامی قلعے پر چڑھائی کر دی۔ قلعہ نطات پر غلبہ پانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نعام نامی قلعے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جنگ خیبر کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 10 دنوں میں 8 میں سے 4 قلعے فتح کیے، جبکہ باقی قلعوں کے باشندوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ خیبر کی فتح میں مسلمانوں کو وافر مقدار میں غنیمت ملی۔ ہتھیار اور خوردنی اشیاء بڑی مقدار میں شامل تھیں۔ فتح خیبر کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مہربانی اور عفو درگزر کا مظاہرہ کیا۔ انہیں اجازت دی گئی کہ اگر چاہیں تو خیبر چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور اپنے ساتھ گھریلو سامان لے جا سکتے ہیں، مگر کھجوریں، بھیڑیں اور دیگر اناج لے جانے کی اجازت نہ تھی۔ جو یہودی خیبر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے انہیں وہاں رہنے کی اجازت مل گئی اور انہیں یہ رعایت بھی دی گئی کہ وہ اپنا سابقہ کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہودیوں کی تمام مقدس کتابیں اور دیگر اہم کاغذات بھی واپس کیے گئے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے بہتر ہو گئے کہ ایک یہودی عورت نے اعلان کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجے گی۔ اس عورت کا نام زینب بنت حارث تھا۔ اس نے ایک دمبا ذبح کروایا اور جب رانیں بریان کرنے لگی، یعنی بھوننے لگی یا فرائی کرنے لگی، تو ان میں زہر ملا دیا اور وہ کھانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ جب بریان شدہ گوشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی بشیر بن برا رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ بشیر رضی اللہ عنہ نے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا، چبایا اور نگل لیا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا لقمہ چباتے ہی گوشت تھوک دیا اور بشیر رضی اللہ عنہ کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، یہ گوشت مت کھاؤ، اس میں زہر ہے۔ بشیر رضی اللہ عنہ نے جو ٹکڑا نگل چکے تھے ان پر اس کا اثر جلد ہی ظاہر ہوا اور وہ وفات پا گئے۔ زینب بنت حارث کو گرفتار کر کے پوچھا گیا، کیا تو نے زہریلا گوشت بھیجا تھا؟ اس عورت نے اعتراف کیا اور کہا، میں نے یہ سوچ کر گوشت میں زہر ملایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرستادہ خدا یعنی کہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ اس خدا کے سچے نبی ہیں تو وہ گوشت ہرگز تناول نہیں کریں گے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا، اور اگر وہ اللہ کے رسول نہ ہوں تو گوشت کھا کر مر جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب ہی محمد و آلہ وسلم۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن، اور جس میں ہم نے صلح حدیبیہ اور فتح خیبر کے واقعات کو پڑھا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اپنا تفکر پیش کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، آپ لوگ اپنے ہاتھ ریز کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو ان میوٹ کر دیا جائے گا، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو گروپ میں بھی وائس نوٹس یا لکھ کر بھی اپنا تفکر شیئر کر سکتے ہیں۔
آج کا جو ہم نے یہ سبق پڑھا ہے، تو اس سے ہمیں بہت کچھ پریکٹیکل ٹپس ملتی ہیں. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی اس پہ بات کرنا چاہے گا؟ تو چلیں آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ یہ ٹپس شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو دیکھیں، ہمیں اس تمام یہ جو صورتحال ہے اور جو واقعات ہوئے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب انسان کی نیت پاک ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، تو سختیاں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بدل دیتا ہے. جیسے دیکھیں، بظاہر حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، اس کی تمام جو شکیں تھیں، شرائط تھیں، وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ قریش نے خود یہ معاہدہ ختم کرنے کی بات کی. اسی طرح ہم یہ سیکھتے ہیں کہ چاہے کیسے بھی مشکل یا ناگوار حالات ہوں، غصہ حل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بجائے حکمت عملی سے کام لیا. بڑی سخت قسم کی باتیں ہوئیں. قریش نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے آپ الرحمن الرحیم کو نکال دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا رسول نہیں مانتے، ان کا نام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے، جو کہ صحابہ علیہ وسلم کو ایکچولی بہت ناگوار گزرا تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کو جانتے ہوئے قریش کی یہ بات مانی. اسی طرح جو مسلمان جان بچا کر قریش سے مدنی مسلمانوں کی طرف آتے تھے، ان کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے، وعدہ نبھاتے ہوئے واپس کیا. اور بعد میں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی حالات ہوئے، مدنی مسلمانوں کا جو وعدہ تھا وہ بھی قائم رہا، بلکہ قریش نے خود آ کر کہا کہ جو ادھر مسلمانوں کی فوج جو بھاگے ہوئے مسلمان تھے قریش سے، ان کی جو فوج جمع ہو گئی ہے، ان کو آپ مدینہ شریف بلا لیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ہمیشہ ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے، جو ہمیں وقتی طور پہ شاید سمجھ نہ آئے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل رکھیں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راستے دکھائیں گے کہ جو ہم نے سوچے بھی نہیں ہوتے. قصہ مختصر اگر ہم بیان کریں تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو وقتی نقصان بھی بعد میں بڑی کامیابی میں بدل سکتا ہے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ دیکھیں کہ قریش شدید قحط کا شکار ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ وہی قریش تھے نا کہ جنہوں نے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا تھا، بھوکا رکھا تھا، ظلم کیا تھا، رستے روکے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کو 500 سونے کے سکے بھیجے. 500 سونے کے سکوں کو اگر آپ آج کی ویلیو میں کنورٹ کریں تو ہم لوگ تو شاید افورڈ بھی نہ کر سکیں. کھجوریں بھجوائیں، کھانے بھجوائے، اور قبائل کو کہا کہ ان کی مدد کرو. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رحمت انتقام سے کہیں مضبوط ہتھیار ہے. ہمیں بدلہ لینے کے بجائے اپنے اخلاق سے بہترین جواب دینا چاہیے. بھلائی کرنے میں ہی ہماری اصل عظمت ہے، کیونکہ جب آپ رحم دلی اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو دوست بھی بنا دیتا ہے. اور دیکھیں، مشکل وقت کسی بھی انسان پر آ سکتا ہے، تو ایسے معاملات میں ہمیں انسانیت سے پیش آنا چاہیے، نہ کہ ہم حساب چکانے کی اور بدلہ لینے کی، انتقام کرنے کی بات کریں. کیونکہ آج ہم جو بھی اچھا کریں گے، کسی کے مشکل وقت میں کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو بہترین طریقے سے ہماری طرف لوٹاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحم دلی کا مظاہرہ کیا تھا، ان کی اس رحم دلی کی وجہ سے عربوں کے دل کھل گئے تھے. اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسلام میں جوگ تر جوگ لوگ داخل ہوئے تھے. تو رحم جو ہے وہ ایک ایسی اسٹرانگ کوالٹی ہے کہ جو دلوں کو بدل سکتی ہے. مزید یہ کہ ہمیں اپنے دل کو کینے سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ کینہ جو ہے نا وہ بھلائی کو ہمارے دل میں آنے نہیں دے گا. غرض کہ جس نے ہمیں تکلیف دی ہو، اگر اس پہ مشکل وقت آئے
تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کی مدد کریں۔ ہمارا اگلا سیشن جو ہے وہ 29 نومبر کو ہفتے کے دن پاکستان رات 8 بجے ہوگا، اور اس کا موضوع ہوگا فتح مکہ، خطبہ حجۃ الوداع۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال نہیں ہے، آپ لوگ کوئی تفکر اگر شیئر نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہم سیشن کو کلوز کریں گے دعا کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور کر دے، ہمارے اعمال کو اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ اے اللہ، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی محبت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا فضل اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں کل کائنات کو، کل عالمین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔